حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد. السلام علیکم. میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم اسپیکس. ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ احباب سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی بنیاد پر آنے والے تمام تر نئے پیغامات جو ہیں وہ آپ احباب تک ضرور پہنچ سکیں. آج کے ہمارے اس مختصر پروگرام کا موضوع ہے مسلم سائنسدان اور دنیا کی پہلی 5 ایجادات. جیسا کہ انسان شروع سے ہی نت نئی چیزیں بنانے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، ان سب ایجادات میں سائنس کا بہت اہم کردار ہے. اور اسی سائنس ہی کے میدان میں یہود و نصارہ نے، اہل یورپ نے مسلم سائنسدانوں کی خدمات کو، مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کو چھپانے کی سرتوڑ اور گراں قدر کوشش کی ہے. اس بات کا ثبوت اس امر سے دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد جیسے عظیم سائنسدان کو اویرو اور ابن الحسم کو الحزن کہنا شروع کر دیا، تاکہ آنے والے دور کے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نئے طلباء ہیں، وہ یہ جان ہی نہ سکیں کہ ان ہستیوں کا جو تعلق تھا وہ دین اسلام سے تھا اور یہ تمام مذہب اسلام کے پیروکار تھے. ہمارے دور جدید کے اسٹوڈنٹس، طلباء، وہ یہ جن ہستیوں کا میں نے نام لیا ہے، ہمارے نئے اسٹوڈنٹس اکثریت کی بنیاد پر ان حضرات کے کارناموں اور ایجادات سے بالکل ناواقف ہیں. آج ہم مسلم سائنسدانوں کے 5 ایسے کارنامے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی 5 ایسی گراں قدر ایجادات کے بارے میں جانیں گے کہ جن کے بغیر وجود زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. ان 5 میں سے جو سر فہرست ہے، پہلے نمبر پر وہ ہے جی ہاسپٹل. دنیا میں پہلا ہسپتال بنانے کا جو سہرا ہے وہ بھی مسلمانوں کے سر جاتا ہے. 872 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں ایک ہسپتال قائم کیا گیا جس کا نام احمد بن طولون ہاسپٹل رکھا گیا. یہ ایک مصر کے بادشاہ گزرے ہیں احمد بن طولون، ان کے نام کی طرف منسوب کر کے اس ہسپتال کا نام رکھا گیا. اور یہ دنیا کا پہلا وہ ہسپتال تھا جہاں مریضوں کی ٹریٹمنٹ، مریضوں کا جو علاج تھا وہ بالکل مفت کیا جاتا تھا. دوسرے نمبر پر ہے یونیورسٹی. دنیا میں ڈگری دینے والی پہلی یونیورسٹی بنیاد بھی مسلمانوں نے ہی رکھی، اور 859 عیسوی میں سرزمین مراکش پر اس یونیورسٹی کی پہلی ڈگری جاری کی گئی اور شہزادی فاطمہ الفرحی نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا، جو کہ ایک مسلمان خاتون تھی اور ان کا تعلق مذہب اسلام سے تھا. تیسرے نمبر پر ہے جی سرجری. سائنسدان ابو القاسم الزہراوی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ سرجری کے بانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بابائے جراحت بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سرجری کے آلات ایجاد کر کے آپریشن جیسے مشکل پروسیجر کو آسان اور ممکن بنایا. یہ بھی مسلمان تھے اور ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے تھا. چوتھے نمبر پر ہے جی علم فلکیات و ارضیات. جیسا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ناسا جیسی کمپنی نے ہمیں علم فلکیات اور موسمی حالات سے باخبر رکھا ہوا ہے. فی الحال جو ہے اس سسٹم کا صحرا جو ہے وہ انگریزوں کے سر سجتا ہے، لیکن در حقیقت اس پورے سسٹم کا جو کریڈٹ ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کو جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم بن جندب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم فلکیات کو پرکھنے کے لیے دوربین ایجاد کی، اور یہ مسلمان تھے اور ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے تھا. 5ویں نمبر پر ہیں جی ابن الحسم. یہ وہ سائنسدان تھے کہ جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ روشنی جو ہے وہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے، اور اسی قول کے تحت انہوں نے کیمرہ ایجاد کیا. یہ بھی مسلمان تھے اور ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے تھا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آج کی ینگ جنریشن جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے حالات زندگی جاننا تو بہت دور کی بات، بلکہ ان کے جو احسانات ہیں، ان کی جو ایجادات ہیں، اس سے بھی لا علم ہو کر رہ گئی ہے، جو کہ ایک احسان فراموشی کے زمرے میں آتا ہے. اور انہی امر کی بنا پر، انہی وجوہات کی بنا پر جو قومیں ہیں وہ زوال کا سبب بنتی ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. والسلام.
فلا